السلام علیکم جی گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز وہ سبسکرائب کر دیں، کیونکہ مجھے سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جی آج کی بات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہے جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوش و آباد رکھے۔ اور جو میری بہنیں یہ دیکھ رہی ہے، یہ مڈل کلاس فیملی کی کسٹرڈ ہے، آپ بھی بنانا سیکھ لیں تھوڑا تھوڑا سا۔ اور جی جوائنٹ فیملی میں نا یہ چیزیں بنانا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ کون سی بہو بنائے اور کون سی بہو بنا کر پھر چھوڑ دیتی ہے کہ کون ان میں بانٹے گا، کون کرے گا۔ ہماری امیوں کو دیکھو، ہم ولیج میں رہتے تھے اور ہماری امیاں جو ہے وہ کسٹرڈ بناتی تھی، ہر چیز بناتی تھی، وہ ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتی تھی، جس سے زیادہ مطلب ان کا کیا بولتے ہیں، قرب بولتے ہیں، ہماری زندگی میں تو قرب بولتے ہیں لیکن آپ کی اردو میں مجھے نہیں پتہ۔ تو وہ مطلب ایک دوسرے کو دے بھی دیتے تھے، لے بھی لیتے تھے۔ تو یہ تو ہونا ہی چاہیے دیورانی جیٹھانی میں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری امیوں نے کبھی لڑائی کی ہوگی۔ اچھا، تو میری وائس اوور کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ گلی میں ہے، اور گلی میں اتنی رش ہے اور صبح کا ٹائم ہے تو لوگ آ جا رہے ہیں، اور گلی والے گھر میں نا، اور کمرہ جو گلی میں ہو نا، توبہ ہے، کبھی بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو میں نے جسٹ کسٹرڈ بنائی تھی، وہ میں نے کسٹرڈ اپنی فیملی کے لیے بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اب کوئی نہیں ہے، نہ میری دیورانی اور نہ ہی میرے نند ہے، وہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور جی یہ میرے ساس سسر اور میری فیملی ہے۔ یہ بس تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ کسٹرڈ بنا لیتی ہوں، اور ریسیپی میں نے ریکارڈ کر لی اور آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر لی۔ تو جی بات میں یہی کر رہی تھی کہ مجھے سپورٹ چاہیے، آپ سب بہنوں کی سپورٹ چاہیے مجھے نا۔ لوگ دیکھتے تو بہت ہیں، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ میرے ویوز تو آتے ہیں لیکن لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کر رہے۔ چلو خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، اور میں محنت کر رہی ہوں۔ جو گھر کا کام بھی کام ہوتا ہے، لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ کام نہیں ہے گھر کا کام۔ اچھا، تو ان بہنوں کو سلام ہے جو جاب بھی کرتی ہیں، جو گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، جو بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں۔ میرا ان کو کھڑے ہو کر سلیوٹ ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم نے کیا ہی کرنا ہے، بس گھر کا کام کرنا ہے اور چار دیواری میں بیٹھ جانا ہے۔ اچھا، تو اسپیشلی جب آپ گھر کا کام کر رہے ہوتے ہو، آپ کے اوپر بے روزگاری کا بین ہوتا ہے، اور جی لوگوں سے مطلب جو کھانا بن رہا ہے وہ کسی اور کے پیسوں سے بن رہا ہے، تو یہ بہت مشکل ہی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس طرح سے گزارا کرنا مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی ہدایت دے، اور ہم کھڑا ہونے بھی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے نا۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو بہنیں میری طرح گھر کا کام کرتی ہیں یا ان کے شوہر بیچارے جاب لیس ہیں، وہ جاب نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو میں نے سمپل ان کو یہی بتانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اپنے لیے ڈیسیزن لیں۔ اگر آپ کر سکتی ہیں تو کریں، آپ مڈ وائف کا کورس کریں، کچھ کریں، اور جی سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے تو وہ آپ کر لیں۔ جیسے کہ سندھی میں ورک ہوتا ہے، وہ مرر کا ورک ہوتا ہے، اور گڈی وغیرہ لگتی ہے نا، وہ رلیاں ہوتی ہیں جو چارپائی کی رلیاں بچھاتے ہیں ہم، ان کے اوپر جو گڈیاں لگتی ہے، اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، لیکن میرے سندھی میں یہی بولتے ہیں، اس کا کام کریں آپ، جو ہے ورک کریں، اپنی لائف کو تھوڑا سا بزی رکھیں گی تبھی تو پیسے آئیں گے نا۔ اور میں ایسا کرتی ہوں، میں سلائی کرتی ہوں، اور وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، اور بہت دکھا بھی سکتی ہوں لیکن وہ کیا مطلب ہے کہ میں ریکارڈ نہیں کر پاتی، اور گھر کے کام میں ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں ساتھ میں، گھر کا کام آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک سے تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو پھر میں بیٹھ جاتی ہوں، سلائی وغیرہ کرتی ہوں، کیونکہ جوڑے دینے ہوتے ہیں مجھے۔ یہ تو میرے خود کے جوڑے تھے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، میرے بہنوں کے جوڑے تھے، وہی میں نے آپ کو دکھائے تھے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں کبھی کبھی آپ کو دکھاؤں بھی صحیح، لیکن خیر
اس وقت میں اپنے بچوں کو موبائل دیکھ کر بٹھا دیتی ہوں، سکون سے میں سلائی کر لیتی ہوں. اور جی صبح کا ٹائم ہوتا ہے، کام میں گزر جاتا ہے. آج کل دن اتنے چھوٹے ہیں اور رات کو ہی ٹائم ملتا ہے، تو رات کو بھی میں نے جو ہے سلائی کڑھائی کرنے میں ٹائم گزار دیتی ہوں. اسی طرح سے جو میری اپنی پرسنل لائف کی جو ہوتی ہے نا ضرورت، وہ میں پوری کر لیتی ہوں. جیسے پیکیج ہو گیا، جس طرح سے جو کوئی چیز لینی ہو اپنے لیے، چوڑیاں یا فیشیلز وغیرہ میں اس میں سے لیتی ہوں. لیکن بس میں اسی بات سے شکر کرتی ہوں کہ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. چاہتی ہوں تو میں بہت کچھ کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. اور اب میں نے نا ایڈمیشن لے لیا ہے کہ اچھا، تو بہت ساری جاب آئی ہے سندھ میں سندھ سے ہوں، تو بہت ساری جابس آئی ہیں. لیکن ہر کسی کے لیے تجربہ چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے. ایکسپیرینس اور پھر سرٹیفکیٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سندھ میں بڑا مشکل کام ہے. اب اگر مجھے کہیں بھی اچھا، تو میں نے ٹیچریز کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، 2-3 ٹیسٹیں دیے، ایک مارک پہ میں گر جاتی ہوں. یہ مسئلہ پڑا ہے. 40 پہ پاس کرتے ہیں اور میں نے نا 39 38 اس طرح سے نمبر لیتی ہوں میں، پتہ نہیں کیوں. خیر، اللہ تعالیٰ بھلائی کرے گا، اس پہ یقین ہے مجھے، اور وہی دے گا انشاءاللہ. تو خیر، آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ آسانی ہو جائے. اور مجھے نا یہ لائف بڑی ڈفرینٹ لگ رہی ہے، آگے سے مشکل لگ رہا ہے کہ میں کس طرح سے کروں گی. گھر کے کام، بچے اور جابس. اور اب تو میں نے ڈسپینسر میں نا اپلائی کیا ہے، کیونکہ میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی بھی ٹیسٹ ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس طرح کے میتھڈ. خیر، اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا ہے. اور جی میرے میاں ہمیشہ سے جاب لیس نہیں تھے، ان کو بینکس میں جاب تھی، اور میرا ایک اوپر روم ہے، میں اوپر رہتی تھی. لیکن کچھ حادثات ہو گئے ایسے کہ پھر ہمیں نیچے ہی شفٹ ہونا پڑا. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے والا گھر ہے میرا. اوپر والا پورشن جو ہے میں نے بند کیا ہوا ہے. اور مٹی اتنی آتی ہے، روزمرہ کی صفائی کرنے کے بغیر مطلب نہیں رہ سکتے انسان. اور وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ اوپر کیا ہوا تھا ایسا جو مجھے نیچے شفٹ ہونا پڑا اور سب کے ساتھ رہنا پڑا. پہلے میرے اوپر مطلب گھر کے اوپر جو میری نند رہتی تھی، وہ علیحدہ سے شفٹ ہو گئی دوسری سٹی میں. پھر میری دیورانی رہتی تھی، پھر وہ بھی الگ سے سٹی میں مطلب شفٹ ہو گئی. اور پھر سے میں نے بھی وہیں رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا، تو پھر ہم مطلب اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ پائے. اور جی سب خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ٹائم شاید مقرر کر لیتا ہے کہ کس کو کس ٹائم پہ جو ہے سبق سکھانا ہے. وہی بات ہے نا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکری کھانے سے عقل آتی ہے. تو جی اس طرح ہی لگتا ہے. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی بھی اسی لیے کہ ہمیں اتنی ساری مشکلوں سے لڑنا ہوتا ہے. ورنہ جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کی مطلب پرنسس ہوتی ہیں، بابا کی پرنسس ہوتی ہے، میں تو ان میں سے بھی نہیں ہوں. نہ ہسبینڈ پہ سائے تھے، اور نہ ہی ابو پہ، نہ ہی کس پہ. ایک سچا انسان نہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سچے انسان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، شاید اس طرح کا یہ. اور جی ہر کسی کے رویے کو اگنور کرتے رہیے، اللہ کے سپرد کرتے رہیے اپنے فیصلے. اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سن لیں گے. اور جی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو سمپل بس فروٹس کاٹ لیے، اپنے ساس سسر کو بھی دے دیے، اور میں نے بھی لے لیا ان میں سے کچھ. اور ہمیں آج اپنی بالکل صحت کا بھی خیال تو رکھنا ہی ہے، اور کوئی آ کر رکھے گا تو نہیں، تو ہم نے خود ہی رکھنا ہے.
تو جی یہ تھا آج کا ولاگ. اگر آپ یہاں تک بھی آ گئے نا تو آپ مجھے سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرے ویڈیو فار یو پہ جا رہی ہے. اور میں جو مجھے خوشی ہوتی ہے بہت جب میرے ویوز تھوڑے بہت بھی آتے ہیں، اور جی مجھے کسی نے کمنٹ کر دیا یہ وہ، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہے میرے ساتھ بھی، کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. تو جی مجھے آپ سب کی بہت ضرورت ہے. اچھا جی یہ شامیہ کی ریسیپی میں نے دوسری نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دینی ہے. یہ شامیہ تھی، یہ مطلب سمپل جو دال تھی، چنے کی دال اور چکن تھا، اور جی بس کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا پیاز بھی تھا. اس کو ملا کر اس میں نے بوائل کر لیا. یہ ٹھنڈی تھی بہت. اور جی دیکھیں میں نے کپڑے نکالے ہیں تو میرے بچوں کے کپڑے نکلے تھے. اچھا تو ہمارے گھر میں نا بڑا سا بانس آیا تھا تو میں نے وہ بھی ریکارڈ کر لیا. اچھا جی یہ دیکھیں شامیہ کتنی مزے کی بنی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہیں.